بسم الله الرحمن الرحيم حالانکہ جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو وجود بخشا، لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہادی عالم کے لیے جس نے اس کائنات کے اندر آ کر حق کا بول بالا کیا۔ سلسلہ گفتگو موقع مال کی نسبت سے جو چل رہا تھا، مسائل کی روح سے اور ہمارے بڑوں کی جو طرز زندگی ہے، اکابرین میں کہا جاتا ہے، علماء دیوبند کی، اور مسائل کے اندر ان سے بھی قبل جو تحریر ہے کہ مخصوص ایام مخصوص انداز سے منانا ہمارے ہاں اسلام میں اندر نہیں ہے سوائے عیدین۔ اب مخصوص دن کس انداز سے ہو، کیسا ہو، کس کا ہو، جس کا بھی ہوگی، تو اسلام کے اندر مخصوص دنوں پر کوئی نئی تصور نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک الزامی سا جواب ہے، اور کہ جواب برائے جواب ہے کہ جب غیر اتنی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے، ان بڑوں کا سہارا لے کر ان کی محبت کو آڑ بنا کر اپنے عیوب کو چھپاتا ہے اور بغض کو چھپاتا ہے، اور ان کا بہانہ بنا کر اہل بیت کا، آل رسول کا محبت کا دعویٰ کر کے در حقیقت وہ شیخین پر، دیگر صحابہ اکرام علیہ رضوان پر وہ کیچڑ اچھالنے کی پوری صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو پھر اس کے جواب میں جواب دینا یہ اصولاً حق ہوتا ہے۔ ہماری عوام کیونکہ سادہ لو عوام ہے، اور ہماری عوام اپنا اثر تھوڑا لیتی ہے، غیر کا اثر زیادہ لیتی ہے۔ مجموعی طور پہ آپ دیکھ لیں، عمومی طور پہ یا اسلامی طور پہ یا ملکی طور پہ، کہ ہماری چھوٹی سی مثال کہ ہمارا لباس پوری دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ ہمارا لباس پوری دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ ہماری زبان دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، جو وہی ملتی ہے جو یہاں کے وہاں باسی ہیں۔ اور اپنے ملک کا اندازہ لگا لیں کہ آپ کو دنیا کے کونے کونے کا لباس مل جائے گا، دنیا کے کونے کونے کی زبان بھی مل جائے گی، طرز زندگی بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو وہی معنی دوسرے لفظوں میں کہ ہم اتنے کھلے دل کے مالک ہیں، اتنے وسیع و ظرف ہیں کہ ہم اپنا تو کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، دوسروں کا سب کچھ قبول کر لیتے ہیں۔ اس تناظر میں ہم نے یعنی اسلام کو صرف محدود کر دیا اور صرف باتوں تک رکھ دیا، اور صرف اتنا ہی ہم جانتے ہیں، وہ بھی بہت قلیل ہے کہ فلاں تھا، فلاں ہے، فلاں ہوگا، فلاں مسئلہ یہ ہے، فلاں مسئلہ یوں ہے، وغیرہ وغیرہ، جس طرح عموماً آپ سمجھتے جانتے ہیں۔ تو ان حضرات مقدسہ کا جو ذکر کیا جاتا ہے، یکم محرم الحرام کے حوالے سے ہو تب، 10 محرم الحرام کے حوالے سے ہو تب، 22 جمادی الثانی کے حوالے سے ہو تب، 22 رجب کے حوالے سے ہو تب، اسی طرح 17 رمضان کے حوالے سے ہو تب، 21 رمضان کے حوالے سے ہو تب، 5 شعبان کے حوالے سے ہو تب، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جملہ ایک مشہور سے 27 رجب بھی ہے، تو یہ مشہور ایام ہے۔ اب ان کو ہم سبھی کو تو نہیں منا سکتے، یا منانا چاہیں تو سبھی کو منایا جا سکتا ہے۔ ہم صرف 2-3 پر زور دیتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہم صرف 2-3 پر زور دیتے ہیں۔ زیادہ زور دے دیا تو 10 محرم کو دے دیا، اس میں ہمارے بھی آنسو بہارے ہوتے ہیں، اپنے بھی اور پرائے بھی، سبھی آنسو بہارے ہوتے ہیں، فطرتی طور پر سبھی غم زدہ ہوتے ہیں۔ اب یہ غم ایک حقیقی غم ہے، اس غم کا کوئی انکار نہیں، لیکن یکم محرم الحرام کا اس سے بھی بڑا غم ہے،
یکم محرم اور حرام کا اگر موازنہ کیا جائے تو یہ اس سے بھی بڑا کام ہے 10 والے سے کام سے بھی. اور تھوڑا سا پیچھے آگے جائیں تو 18 ذی الحج والا کام ان تمام غموں کے اوپر سب سے بڑا کام ہے. لیکن ہم سب سمجھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، پتہ نہیں. اور ہمارے علم کے اندر اتنا ہے بھی نہیں. ہمارے علم میں تنقید برائے تنقید ہے، تنقید برائے تعمیر نہیں ہے. کہ تعمیری طور پر اگر تنقید کی جائے کہ بھائی یہ یوں نہیں یوں ہے تو پھر تو اپنی تعمیر ہم کہتے ہیں نہیں یہ سراسر غلط ہے، یہ تو صرف اپنے پاس سے کہی جا رہی بات وغیرہ وغیرہ. تو یہ برائے تنقید تعمیر کی ہوتی، یہ تنقید برائے تذلیل کی ہے، تنقیر کی ہے، انکار کی ہے، تعمیر کے لیے. آج کے یعنی جو حاضرین مختصر سے چند بے جوڑ باتیں خلیفہ دو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں بھی محدث ہوا کرتے تھے، پہلی امتوں میں محدث پیدا ہوا کرتے تھے، اور ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت کا خاص انعام اور اکرام ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے ان کو الہام کی دولت سے نوازا جاتا تھا. ایک بار الہام ہوئی، القاء ہوا، یہ دولت جو تھی یہ ان محدثین کو عطا ہوتی تھی. اللہ رب العزت نے میری امت کے اندر سب سے زیادہ یہ دولت فراوانی کے ساتھ اگر دی ہے تو وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھیں پردے کے فرض ہونے سے پہلے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردہ کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام علیہ رضوان اور دیگر جس طرح کہ ہماری عام روزمرہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے اعتبار سے صحابہ کرام کا محبوب علیہ السلام کے گھر میں آنا جانا تھا. وہ چیز لینی دینی پڑتی تو براہ راست لی جا سکتی تھی اور آنا جانا رہتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ذہن میں خیال آیا، سوچ پیدا ہوئی کہ یہ کیا ہے کہ جو آتا ہے جس کو جو بھی کام ہوتا ہے محبوب علیہ السلام کے گھر پر آغاز سے لے جاتا ہے. میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی. اور دوسرا مشرکین مکہ بس اوقات ایسے بھی ہوتا تھا کہ جب ازواج مطہرات میں سے رضوان اللہ تعالی علیہن ان میں سے اگر کوئی آ جا رہا ہوتا تھا تو یہ مشرکین مکہ ان کو گھور گھور کر بڑے تنقیدی اور ایسی ترچھی نگاہوں سے دیکھتے تھے. تو عمر کی غیرت اس پر بڑی جوش میں آتی تھی، وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے. تو دل ہی دل میں اللہ کی طرف سے القاء ہوا اور یہ تجویز محبوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری مائیں ہماری محترمات جب یہ باہر جاتی ہیں تو یہ مشرکین آوازیں کستے ہیں، نظریں اٹھاتے ہیں. میں عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی تو کیوں نہ ان کو پردہ کروا دیا جائے. ابھی یہ بات عرش پر تھی، عرش سے حکم آ گیا کہ آئندہ سے پردہ ہوگا اور پردہ فرض قرار دیا جا رہا ہے اور پردے کے بغیر اب یعنی کوئی بھی گھر آنا جانا کسی کا محرمات کے علاوہ نہیں ہوگا. حکم آ گیا. اسی طرح سیدھا سیدھا میں مختصر سے وقت کی نزاکت کے پیش نظر عبداللہ بن ابی تھا، اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی محبوب علیہ السلام کو تنگ کرنے میں، تکلیف دینے میں، دل آزاری کرنے میں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی. اس کا بیٹا حالانکہ صحابی رسول ہے. اب اس نے جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے کہا کہ محبوب جو ہوگا سو ہوگا، وہ تو دیکھا جائے گا، میرا ایمان کہتا ہے، لیکن یہ کہ میرا باپ جیسا بھی تھا آپ کے سامنے آپ اپنی قمیض مبارک دے دیں، جس کو مرتے ہوئے میں پہنا دوں. محبوب علیہ السلام نے اس کے اصرار پر اس کی دل جوئی کرتے ہوئے قمیض عطا فرما دی، اس کو پہنا دی. وہ دنیا سے چلا گیا. بہت واقع ہو گئی. جنازے کی باری آئی تو جب جنازے کی باری آئی تو صحابہ اکرام علیہ رضوان
ظاہر موجود تھے محبوب علیہ السلام کے پاس. تو محبوب علیہ السلام نے جنازے کی تیاری کی اس کے بیٹے کے کہنے پر، اس کی دلجوئی کی خاطر. تو صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا کہ اللہ کے محبوب، اس نے تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا بدبخت نے، اور آپ اس کا جنازہ پڑھانے لگے. اور یہ منافق ہے، منافق نہیں، منافق اعظم ہے، رئیس المنافقین اس کو کہا جاتا ہے. اب اس کا جنازہ پڑھانے لگے. بہار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر تھوڑا سی نرمی پیدا کرو اور تھوڑا سا اعتدال پہ آؤ. کوئی بات نہیں، چلو ہم نے اس کے بیٹے کو تو دیکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا وہ تو رب نے کرنا ہے، اور ابھی تک کوئی ممانعت نازل نہیں ہوئی جنازہ نہ پڑھنے کہ مشرک منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا. بہرحال جب جنازہ اس کا محبوب علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے برعکس پڑھا دیا، اس کے بعد وہی آئی کہ ان تعذبہم، اس کی وہی آئی کہ ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم. باری تعالیٰ نے یعنی غضبناک حالت میں یہ ارشاد فرمایا. محدث مفسرین فرماتے ہیں کہ محبوب آپ نے جو کر دیا وہ تو کر دیا، اس میں ہمیں کوئی گلہ نہیں، آپ سے کوئی ناراضگی نہیں، لیکن ہم ایک آئندہ کے لیے نئے عمل دے رہے ہیں، آپ کو ایک قانون دے رہے ہیں اور ایک حکم دے رہے ہیں. کیا کہ ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، ایسے شخص کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں. او لا تستغفر لہم، فرمایا کہ ان تستغفر لہم 70 مرہ، کہ محبوب اگر تم ایسے بدبخت شخص کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کرو فلن یغفر اللہ لہم، ہم ایسے بدبخت کو پھر بھی نہیں بخشیں گے. یہ اللہ نے واضح ارشاد فرمایا. اب محبوب علیہ السلام کی قبر میں وہاں بھی قبر میں کھڑے ہو گئے. جب قبر میں کھڑے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ ہر بات جو تھی وہ یعنی محسوس ہوتی تھی کہ محبوب یہ ایسے دشمن اسلام کے لیے، دشمن رسول کے لیے آپ اتنی نرمی کیوں پیر دکھا رہے ہیں. یہ ادب سے اور ادب انداز میں محبوب علیہ السلام کی طرف میں حضرت عمر جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں. محبوب علیہ السلام نے نچاتے ہوئے فرمایا کہ عمر ابھی ممانعت نہیں. تو جب یہ واقعہ سارا ہو چکا تو یہ ساری تفصیل کے ساتھ یہ وہی نازل ہوئی ہے سورۃ توبہ کے اندر ہے. ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، یہاں سے لے کر آگے تک فرمایا یہ کہ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. جس طرح بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس قبر کو قبر نہیں کہا جاتا، وہ قبر کہیں اور ہوتی ہے. تو یہ قبر یہی قبر ہے جس قبر کو قرآن قبر کہہ رہا ہے. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. جہاں محبوب علیہ السلام کھڑے تھے، جس کی قبر پر کھڑے تھے، جس کی قبر واضح تھی، جس کی قبر بنائی گئی تھی، جس قبر کے اندر اس کو دفن کیا گیا تھا، اس قبر پر کھڑے ہوئے محبوب علیہ السلام. تو کہا باری تعالیٰ جل جلالہ نے کہ آئندہ ایسے شخص کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے محبوب علیہ السلام کی طرز زندگی کو کس طرح بنایا ہے. یہ در حقیقت جو کچھ کیا، کروایا گیا، بتایا گیا، بتلایا گیا، یہ در حقیقت آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والی انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے. عمر کا تو آپ کو پتہ ہے، عمر کی سیرت کا کیا احاطہ کریں، جس کی تعریف کا کیا حق ادا کریں، کہ جس کو محبوب اتنا ہی فرما دیا کہ میرے بعد عمر اس قابل ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبوت کے لائق ہوتا اور سلسلہ نبوت چلنا ہوتا تو تو اس قابل تھا کہ تجھے نبی بنایا جائے. لو کان بعدی نبی لکان عمر. تو محبوب علیہ السلام نے تبھی تو غلاف کعبہ پکڑ کر فرمایا نا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب اور بعمر ابن ہشام. اے مولا اسلام کو عزت عطا فرما، کس سے؟ عمر ابن ہشام سے یا عمر ابن خطاب سے. تو اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کر لیا اور فرمایا محبت میں آ کر کہ عمر
تیری تو کیا شان ہے، تو جہاں سے گزرتا ہے، جس گلی سے گزرتا ہے، شیطان وہ راستہ بھی چھوڑ جاتا ہے اور بدل جاتا ہے۔ اور آج بھی عمر کا اتنا، یعنی اس عمر نام کا اتنا روب ہے آج بھی، کہ اگر کوئی بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، اگر رات کو محدثین نے لکھا کہ سوتے سوتے ڈر جاتا ہے، آج بھی وہ انگلی سے صرف سینے کے اوپر لفظ لکھ لے، کوئی بھی چیز اس کے نزدیک نہیں آتی، نہ آئے گی۔ یہ مجرد عمل ہے۔ فرماتے بزرگان دین کہ عمر کے نام سے، یہ نہیں کہ اس وقت عمر موجود تھا تو شیطان راستہ چھوڑ جاتا تھا، عمر کے نام کی تاثیر بھی اتنی ہے کہ آج بھی عمر کے نام کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل جاتا ہے۔ دوسرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی ایسی آبیاری کی ہے، ایسی آبیاری کی ہے، اسلام کو ایسا پھیلایا کہ محبوب علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھے اور مقتدی کی طرف رخ انور فرمایا، اور آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد مقتدیوں سے پوچھتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو، کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی وجہ ہو، کوئی بات ہو، وغیرہ، تو خواب ارشاد فرمایا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور اس کنویں سے ایک آدمی آیا، اس نے پانی نکالنا شروع کیا اور اس نے بڑی مشقت سے، محنت سے پانی تو نکالا، لیکن جس کھیت کو سیراب کرنا تھا وہ سیراب مکمل نہ ہو سکا۔ ایک اور آدمی آیا پیچھے، اس نے بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ اس نے کنویں سے ڈول نکالنے شروع کیے اور پانی نکالنا شروع کیا، اور کھیت کو پانی ایسا دیا، ایسا دیا، ایسا سیراب کیا کہ کھیت کی منیروں سے، کناروں سے پانی بہہ نکلنا شروع ہو۔ تو فرمایا کہ اس کی وضاحت کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ پہلا شخص تھا وہ ابو بکر تھا رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کا عرصہ صرف 2 سال کا تھا، کچھ دن اور 2 سال، تو معدود سا عرصہ تھا ان کے پاس، اور معدود سے حالات اور مخدوش حالات میں کہ جس وقت محبوب علیہ السلام تازہ دنیا سے پردہ پوش ہوئے تھے، حالات انتہائی کشیدہ تھے، اور کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی نبوت کا منکر تھا، کوئی زکوٰۃ کا منکر تھا، کوئی کسی چیز کا منکر تھا، کوئی کسی احکام کا منکر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے طرح ہو کر ان سب سازشوں کا مقابلہ کر کے ڈٹ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسئلہ فرمایا تھا اس وقت کہ ابو بکر، حالات مخدوش ہیں، حالات خراب ہیں، حالات کے تیور کو دیکھتے ہوئے آپ نرمی پیدا کریں، منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کو نہ چھیڑیں، فلاں کے ساتھ جنگ کو نہ چھیڑیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی نحیف، انتہائی نرم دل کے مالک تھے اور انتہائی نرم وجود کے مالک تھے، انتہائی کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، انتہائی کمزور سے شخصیت تھی، اور یہ جو رخساریں تھیں ان کی ہڈیاں، یہ حدیث کی طرح روایت میں آتا ہے کہ یہ باہر نکلی ہوئی تھی، انتہائی اور مختصر سی داڑھی، مختصر سے بال، تو بڑی جرأت کے ساتھ عمر کا سینہ پکڑا، گریبان پکڑا اور کہا کہ جن الفاظ کا خلاصہ یہ کہ عمر، تو زمانہ جاہلیت میں بڑا بہادر تھا، اور آج جب ضرورت پڑی آج کمزور ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے شرح صدر ہو گیا اور میں سمجھ گیا کہ ابو بکر کہاں سے بول رہا ہے۔ پھر میں نے یہی کہا کہ دوسرے لفظوں میں، تو فرماتے ہیں کہ عمر، کہ ابو بکر اب تیرا کام ہے چلنا اور ہمارا کام ہے تیری اطلاع کرنا۔ دنیا کے اندر کتنے محکمے، طرز زندگی در حقیقت ساری باتوں کا خلاصہ کہ جو طرز زندگی دیا ہے انسان کو عمر نے دیا ہے۔ تو مستشرقین یعنی یہود و نصارہ منکرین یہ سارے یہ لکھتے ہیں سیرت نگاری کے اندر، لکھتے ہیں کہ اگر یہ جس نے 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ زمین کو فتح کیا، اسلام کے دنیا سے شہادت، جام شہادت نوش کرتے ہوئے جس وقت اسلام کو جہاں چھوڑا ہے تو 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کو چھوڑا ہے، اتنا اسلام پھیلایا۔ تو اسلام یعنی محنت کی، جہاد کیا، علاقے فتح کیے، تو فتح کرنے کے بعد اتنا کچھ اسلام کو دیکھ کر، اتنا کچھ دنیا کو دیکھ کر، اتنا کچھ انسانیت کو انسانیت سکھا کر، اتنا انصاف کر کے کہ مدینہ منورہ کے اندر زلزلہ آتے ہیں تو سوٹی کے ساتھ، رسی کے ساتھ، روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر زور سے قدم مار کر یہ کہتے ہیں کہ کیا تو حرکت کر رہی ہے، تیرے اوپر عمر عدل نہیں کر رہا، عمر انصاف نہیں کر رہا۔ تو ایسی اس کی سیرت کے پہلو
اور نمونے کہ جو 28 ذی الحج کو زخمی ہوئے، قتل کا حملہ ہوا شہادت کے بارے میں، اور زخموں کی اتنی حالت شدت کے ساتھ 3 دن رہنے کے بعد اس دنیا سے جام شہادت نوش کر گئی یکم محرم الحرام۔ دوسری پارٹی وہ کہتی ہے کہ وہ تو شہید ہی نہیں ہوئے، وہ تو کہتے ہیں 25 ذی الحج کو ویسے حملہ ہوا تھا، بس وہ کچھ کھایا پیا اور وہیں سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تھوڑے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادبی لفظ استعمال کر لیتے ہیں، ادب کے لفظوں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ وہ تو اعلانیہ طور پہ کہتے ہیں کہ یکم محرم کو یا 28 ذی الحج کو عمر شہید ہوا ہی نہیں۔ وہ تو محبوب کی پیدائش کے بارے میں بھی لوگوں کو نہیں مانتے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں بزرگوں، جو شکوہ آپ سے ہے، شکوہ صرف یہ ہے کہ باقی 11 مہینے آپ نے ہمیں اس سے اعتراض نہیں، کیونکہ آپ کا اعتراض ہمارے اوپر ہوتا ہے، یعنی میرا حیث قوم عوام کا، کہ بھئی یہ مولوی توڑ پیدا کرتے ہیں، جوڑ نہیں پیدا کرتے۔ جو جوڑنے والے جوڑ پیدا کر رہے ہیں، انہوں نے کتنا سارا جوڑ پیدا کر لیا ہے۔ جو جوڑ پیدا کر رہے ہیں انہوں نے کتنا سارا جوڑ پیدا کر لیا، سجا ناش کر کے رکھ دیا دین کا انہوں نے۔ حقائق طلب ہوتے ہیں، تو اس لیے صرف ہم معتبر اتنا صرف عرض کرتے ہیں کہ آپ 11 مہینے دوستیت کا قائم رکھیں، آپ کھائیں بھی، پیئیں بھی، بیٹھیں بھی، سارا کچھ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن کم از کم ان کے مذہبی جو ان کے بقول جو مذہبی ایام ہیں، ان کی مذہبی روایات ہیں جو در حقیقت شرارت پر مبنی ہیں، یہ ساری کی ساری رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسل کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں۔ یہ دیکھا دیکھی میں ان کے سب سے بڑے شخص نے، نام کیا لینا آپ سبھی جانتے ہیں، اور بلکہ آج کل تو عوام جو ہے وہ علماء سے ہم اکثر کہتے ہیں، اور ہم اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہوئے کہ آپ زیادہ ہم سے جانتے ہیں۔ پڑوسی ملک کا سربراہ دنیا سے چلا گیا، اس نے اپنی آخری کتاب کے اندر یہ لکھا تھا کہ بھائی تمہارے پاس بچنے کے لیے سب سے بڑا اور ایک ہی ہتھیار ہے، سمجھ آ گئی؟ اس ہتھیار کو کبھی نہیں چھوڑنا، یہ ہتھیار عوام کو قریب کرتا ہے۔ اب آپ سبھی ماشاءاللہ جانتے ہیں، اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب یہ موقع آتا ہے تو پھر سب کہتے ہیں بس چاول تو صرف یہی ہے، اور تو باقی تو چاول کبھی کھائے ہی نہیں سال میں، باقی تو حریم کبھی کھائی ہی نہیں، باقی تو نان کبھی ملے ہی نہیں، باقی کھانے کو کبھی ملتا ہی نہیں ہے۔ بھئی یہ حرام کھانے کا کیا فائدہ؟ حرام کے ایک لقمے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ان کو ایک کسی نے کہیں سے پتہ چلا کہ اسے کچھ کھایا اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ نجیس تھا، یہ کھانا حرام کا لقمہ تھا، فوراً منہ کے اندر انہوں نے ہاتھ ڈال کے اور فوراً طے کر دی کہ یہ حرام کا لقمہ میرے پیٹ کے اندر جائے۔ حرام کا لقمہ تو ایک جب منہ کے اندر جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آپ کے اعتراض کا جواب اکثر کہتے ہیں کہ ہم مولویوں سے دعا کا کہتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں مولوی کیا کرتے ہیں۔ تو مولوی وہی نسخہ استعمال کر، مولویوں کے ساتھ وہی نسخہ استعمال ہوا ہے جو حجاج نے اپنے علماء کے ساتھ کیا تھا۔ حجاج نے اقتدار سنبھالا، آخری بات اقتدار سنبھالا، اقتدار سنبھالنے کے بعد امن و امان کو قائم رکھا اس نے، یا یعنی حجاج نے عراق کے اندر امن قائم کیا، یا صلاح الدین ایوبی نے کیا، یا صدام نے کیا۔ باقی آج تک یہ خطہ ایسا ہے کہ اس میں آج تک کبھی کوئی امن نہیں ہوا۔ تو اس نے آتے ہی کہا کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے جو میرے لیے رکاوٹ ہے؟ تو قرآن کو پتہ ہوتا ہے اپنی کرسی بچانے کے لیے بڑے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مولوی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ آپ کا ستیہ ناش کر دے گا۔ تو اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہے، جو بڑا تیز تھا، حاضر دماغ تھا۔ اس نے کہا یہ تو مسئلہ ابھی حل کر لیتے ہیں۔ اس نے سارے اپنے جو قریبی مولوی تھے یا جو بغداد کے اندر رہنے والے تھے، گورنر ہاؤس کے قریب جو تھے وغیرہ وغیرہ، ان سب بڑے کبار علماء کو جمع کر کے حرام کا گوشت لے کر اس نے نجائز پیسے کا اس نے ان کی دعوت کی، پرتپاک انداز سے دعوت کرنے کے بعد ان کو کیا پتہ ہے اس نے کیا پکایا۔ اب اس نے پرتپاک انداز سے دعوت کرنے کے بعد پھر کیا کہا، اس نے آخر میں کہا کہ اب دعا کرو، اور مشورہ دینے والوں کو کہا کہ اب میں بے فکر ہو گیا ہوں، اب مجھے صرف اس ایک کا ڈر ہے، اس کے علاوہ یہ ساری رات الٹے لٹک کر بھی میرے لیے مانگتے رہے کیونکہ میں نے حرام کا لقمہ ان کو کھلا دیا۔ اب یہ جو گیند ہے، یہ جو بال ہے، یہ اب آپ کے کورٹ میں کہ آپ ہمیں کیا کھلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دعا کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، حلال کھلائیں گے۔ اکثر ہمیں یہ کھانا دیا جاتا ہے، اکثر کہتے ہیں، بلکہ آپ تو ماشاءاللہ بھارت جب منہ میں آپ کی کہہ ہی دیتا ہوں، تو اکثر کہتے ہیں کہ بھائی یہ
ان سے تو جو ایک نماز رہ جائے تو اس نماز کے بھی پیسے کاٹنے چاہیے، ایک نماز مس ہو جائے اس نماز کے پیسے بھی کاٹنے چاہیے۔ تنخواہ کی بڑھانے ان کے ساتھ تو پیٹ ہے ہی نہیں، ان کے ساتھ ضروریات زندگی ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے بعد دعا کا مطالبہ کرتے ہیں، پتہ نہیں پھر دعا کا مطالبہ کس منہ سے کیا جاتا ہے۔ تمہارا یہ شکوہ برائے شکوہ تھا، یہ ویسے ضمن آ گیا تو آپ سے ناراضگی نہیں، تو آپ سے شکوہ نہیں کوئی، یہ تو ویسے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک عمومی طور پہ بات آ جاتی ہے تو معاشرے کے طور پر یہ بات کہی جا رہی، ماحول کے طور پہ یہ بات کہی جا رہی، آپ اس کا محسوس نہ کرنا، نہ آپ اس کا نشانہ ہے، نہ آپ کو کہنا مقصد ہے، نہ آپ کو سنانا مقصد ہے، آپ کی وساطت سے جو اس ماحول سے کٹے ہوئے ہیں ان کو سنانا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان جمیع صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ سچا پیار محبت نصیب فرمائے۔